السلام علیکم۔ ایران اور اسرائیل کے بیچ جو کشیدگی چل رہی ہے وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ اس میں پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ لیکن ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ آخر امریکہ اس معاملے میں کودنے پر اتنا مجبور کیوں نظر آتا ہے؟ چلیں آج اسی پیچیدہ گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، اس سوال کا جواب نہ کسی ایک فوجی حکمت عملی میں نہیں چھپا، نہیں، بلکہ یہ تو عالمی سیاست کی ایک بہت بڑی شطرنج کی بساط ہے جس پر کئی مہرے بکھرے ہوئے ہیں۔ اور اس تجزیے میں ہم کیا کریں گے؟ ہم ایک ایک کر کے ان سراغوں کو، ان مہروں کو جوڑیں گے تاکہ پوری تصویر ہمارے سامنے آ سکے۔ تو ہمارا پہلا سراغ وہ ہمیں سیدھا ایران کی جنگی حکمت عملی کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ کوئی عام روایتی فوج والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سوچ ہے، ایک ایسی اپروچ ہے جو مہنگے ترین ہتھیاروں پر نہیں بلکہ ایک بہت ہی چالاک اور سستے منصوبے پر ٹکی ہوئی ہے۔ اب اس حکمت عملی کا مرکز کیا ہے؟ وہ ہیں کم قیمت پر بننے والے حملہ آور ڈرونز۔ اچھا، ان کا مقصد کوئی ٹیکنالوجی میں آگے نکلنا نہیں ہے، بالکل نہیں۔ ان کا مقصد ہے دشمن کے دفاعی نظام کو بس تھکا دینا، ناکارہ بنا دینا۔ کیسے؟ سینکڑوں کی تعداد میں ڈرونز بھیج کر۔ تو یہ ایک ایسی جنگ ہے جو میزائلوں سے زیادہ معیشت سے لڑی جا رہی ہے۔ اور یہیں پر اصل کھیل شروع ہوتا ہے، معیشت کا کھیل۔ ذرا سوچیں، ایک سستا سا ایرانی ڈرون اور اسے روکنے کے لیے اسرائیل کو فائر کرنا پڑتا ہے لاکھوں ڈالر کا ایک انٹرسیپٹر میزائل۔ یہ جو معاشی فرق ہے نا، یہ بہت بڑا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو طویل عرصے میں کسی بھی ملک کے دفاع کو کمزور کر سکتی ہے، اسے گھٹنوں پر لا سکتی ہے۔ تو اس پوری حکمت عملی کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ تین بڑی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دشمن کی معیشت پر زبردست بوجھ پڑتا ہے، پھر ان کے جو مہنگے اور جدید دفاعی نظام ہیں وہ ایک طرح سے بے اثر ہو جاتے ہیں، اور تیسرا سب سے اہم، مسلسل حملوں کا خوف جو ایک نفسیاتی جنگ شروع کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں اپنے دوسرے سراغ کی طرف جو اس علاقائی مسئلے کو ایک عالمی مسئلے میں بدل دیتا ہے، اور وہ ہے روس اور دوسری بڑی طاقتوں کا مبینہ کردار۔ یہاں اس تجزیے میں یہ دعویٰ سامنے آتا ہے کہ یہ صرف ایران کی اپنی ٹیکنالوجی کا کھیل نہیں ہے، بلکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ روس اور چین مبینہ طور پر ایران کو بہت اہم انٹیلیجنس دے رہے ہیں، جس سے اس پورے خطرے کی شکل ہی بدل جاتی ہے۔ یہ انٹیلیجنس کیا کرتی ہے؟ یہ ان سستے ڈرونز کو سمارٹ ہتھیاروں میں بدل دیتی ہے، یعنی اس کی مدد سے مبینہ طور پر یہ پتہ لگایا جاتا ہے کہ اسرائیلی دفاع میں کہاں کمزوریاں ہیں، کون سے اہداف زیادہ قیمتی ہیں، اور پھر حملوں کو بہت زیادہ خطرناک اور مؤثر بنایا جاتا ہے۔ اچھا، اب جب خطرہ اتنا بڑا ہو گیا ہے تو امریکہ نے کیا کیا؟ ہمارا تیسرا سراغ ہمیں بتاتا ہے کہ امریکہ کا جواب دو سطحوں پر آیا۔ ایک تو باہر کی دنیا کو اپنی طاقت دکھا کر، اور دوسرا اس کی اپنی اندرونی سیاست کی وجہ سے۔ تو اس بڑھتے ہوئے خطرے کے جواب میں امریکہ صرف بیانات تک محدود نہیں رہا، اس نے آگے بڑھ کر اپنی طاقت کا ایک کھلا مظاہرہ کیا، ایک ایسا پیغام جو الفاظ سے نہیں بلکہ عمل سے دیا گیا۔ امریکہ نے کیا کیا؟ اس نے منٹ مین 3 کا تجربہ کیا، جو ایک نیوکلیئر کی صلاحیت رکھنے والا میزائل ہے۔ اس ذریعے کے مطابق یہ کوئی عام ٹیسٹ نہیں تھا، یہ ایران، روس اور چین کے لیے ایک صاف اور واضح پیغام تھا کہ امریکہ اس مسئلے کو کس قدر سنجیدگی سے دیکھ رہا ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پھر کھڑا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، طاقت کا مظاہرہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن وہ کیا چیز ہے جو امریکہ کو اس جنگ میں مدد دینے پر مجبور کرتی ہے؟ اس کا جواب ہمیں اس ذریعے کی سب سے بڑی دلیل میں ملتا ہے۔ اس تجزیے کا سب سے مرکزی اور شاید سب سے حساس دعویٰ یہ ہے کہ اصل وجہ امریکی اندرونی سیاست ہے۔ ذریعے کے مطابق امریکی کانگریس پر ایک بہت ہی طاقتور اسرائیل نواز لابی کا اثر ہے جو پالیسی بنانے میں گہرا کردار ادا کرتی ہے۔ تو اس تجزیے کا خلاصہ یہ ہے کہ امریکہ کی خارجہ پالیسی کے فیصلے صرف عالمی صورتحال کو دیکھ کر نہیں ہوتے، بلکہ واشنگٹن کے اندر موجود سیاسی دباؤ کے تحت کیے جاتے ہیں۔ تو چلیں اب ان تمام سراغوں کو ایک ساتھ جوڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ذریعہ ہمیں کیا مکمل تصویر دکھاتا ہے۔ یہ صرف دو ملکوں کی لڑائی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عالمی شطرنج کی بساط ہے۔ یہ ٹیبل دیکھیں، یہ تمام کھلاڑیوں کے کردار کو واضح کرتا ہے۔ ایران اپنی کم لاگت والی حکمت عملی سے کھیل رہا ہے، روس اور چین مبینہ طور پر اس خطرے کو اور بھی بڑھا دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسرائیل معاشی اور فوجی طور پر کمزور ہوتا ہے، اور امریکہ وہ اپنی اندرونی سیاست کی وجہ سے مداخلت پر مجبور دکھائی دیتا ہے۔ تو حتمی نتیجہ کیا نکلا؟ یہ کہ یہ جنگ کا میدان صرف مشرق وسطی میں نہیں ہے، بلکہ یہ عالمی طاقتوں کے بیچ ایک پراکسی جنگ کا مرکز بن گیا ہے، جہاں ہر چال کے اثرات پوری دنیا میں محسوس کیے جا سکتے ہیں۔
اور یہ سب ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ جب ایک علاقے کی چنگاری پوری دنیا میں آگ لگانے کی صلاحیت رکھتی ہو تو عالمی طاقت کی یہ کشمکش اگلا محاذ کہاں کھولے گی؟